پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. السلام علیکم ناظرین کرام، پروگرام ہے پیغام پاکستان. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد حماد لکھوی حافظہ اللہ تعالی. ہمیشہ کی طرح اس دعا کے ساتھ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دین و دنیا میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے، ہماری مشکلات آسان فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری یہ جو زندگی ہے اس کو اس دنیا میں بھی کسی بہتری کے لیے کام آنے والی بنائے اور آخرت بنانے والی بھی یہ زندگی ہمیں عطا فرمائے. ڈاکٹر صاحب، آج ہمارے پاس جو خبریں ہیں ملی جلی ہیں، ان میں پاکستان کی کامیابی کی، ترقی کی اور خوش امیدی کی بھی ماشاءاللہ خبریں ہیں. پھر جس طرح سینیریو چل رہا ہے، کوئی مہنگائی ہے، بجلی کے معاملات ہیں، اس طرح کی بھی خبریں ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ دین کی رہنمائی میں آپ سے ہم یہ تجزیہ آپ کا حاصل کریں. بڑی پازیٹیو خبر سے ڈاکٹر صاحب آغاز کرتے ہیں. ایک بچی ہے ماں نور چیمہ، لاہور سے اس کا تعلق ہے. بڑی ذہین بریلینٹ بچی ہے. اس کے والدین اس کی تعلیم کے لیے یو کے چلے گئے. وہاں جا کے جی سی ایس سی، او لیول، اے لیول، یہ جو نظام ہے برٹش ایجوکیشن کا، اس کے تحت اس نے داخلہ لیا اور کوشش کی کہ 50 سبجیکٹ لے سکے، لیکن پتہ چلا کہ اجازت نہیں ہے. یہ تقریباً آپ بہتر زیادہ سمجھتے ہیں کیونکہ ایجوکیشن سے آپ کا تعلق ہے اور آپ کو زیادہ واقفیت ہے کہ 8 بیسک مضامین لے سکتے ہیں، 2 ایڈیشنل ہوتے ہیں. 50 کی اسے اجازت نہیں ملی تو کافی آرگو کیا گیا، بات کی گئی اسکول کے ساتھ. وہ کہتے تھے کہ آپ اگر اتنے زیادہ سبجیکٹ لینا چاہتی ہیں تو جو بنیادی سبجیکٹ ہیں وہ بھی متاثر کر بیٹھیں گی. تو لیکن اس نے پھر 50 لینا چاہتی تھی، 37 لیے، اور جب ان کا رزلٹ آیا، امتحان دیا، تو تمام میں 90% نمبر، یعنی اے اسٹار اس نے کیفیت میں وہ پاس کیے. اب بہت زیادہ اس کے انٹرویوز کیے جا رہے ہیں، دنیا حیرت سے دیکھ رہی ہے. اور خاص طور پر ڈاکٹر صاحب اتنی ذہین اور بریلینٹ بچی کا تعلق پاکستان سے ہے، جس نے یعنی دنیا کا مشہور ترین جو نظام ہے اس میں اپنی ایسی کارکردگی دکھائی ہے. اس پر آپ پاکستان کی نئی نسل کو، اس کی صلاحیت کو کیسا دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، یہ خوش کن خبر ہے اور بڑی یعنی ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کا ٹیلنٹ پاکستان کو دیا ہے اور اس میں اس طرح کی کوئی غیر معمولی خبریں آتی رہتی ہیں. لیکن خوشی کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں یہ فکر مندی کا مقام بھی ہے کہ یہ خوشی تو ہے اللہ تعالیٰ نے اتنی ٹیلنٹڈ بچی، اور پتہ نہیں کتنی بچیاں ہیں، یہ تو ہائی لائٹ ہو گئی یا یہ انگلینڈ چلی گئی یا اس نظام کے ساتھ منسلک ہو گئی. کتنی بچیاں یا کتنے بچے ہیں جو ٹیلنٹ رکھتے ہیں لیکن شاید اپنے وسائل میں کمی کی وجہ سے وہ اس سسٹم کے ساتھ منسلک نہیں ہو سکتے، اور اس طرح کا ٹیلنٹ ہو سکتا ہے رکھتے بھی ہوں لیکن وہ اس کو ایکسپریس نہیں کر سکتے، ان کو موقع نہیں ملتا. بالکل. لیکن اس کے ساتھ میں یہ عرض کروں کہ فکر مندی بھی ہے کہ بچی جو اتنا ٹیلنٹ رکھتی ہے اس کی ڈائمنشن اور اس کی ڈائریکشن بھی ٹھیک ہو، اور اس کو جو اللہ تعالیٰ نے اس کو ذہانت دی ہے، غیر معمولی ذہانت، یہ پازیٹیو مقاصد کے لیے یوز ہو. نو ڈاؤٹ کہ ہم جب یعنی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا ٹیکنالوجی کی تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ یقیناً ٹورڈز دا نیشن وہ ایک بہت بڑی سروس ہوتی ہے. لیکن اس کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ اس بچی کے لیے، اس کے طبع کے لیے، اس کی طبیعت کے لیے، اس کے مزاج کے لیے درست ہے بھی کہ نہیں. مثال کے طور پر میں یہ عرض کروں کہ عرفہ کریم ایک بہت ہی ٹیلنٹڈ بچی تھی اور اس نے بڑی شاندار خدمات سافٹ ویئر کی دنیا میں بہت نام پیدا کیا. لیکن دیکھیں کتنی ارلی ایج کے اندر اس کی وفات ہو گئی، اور اس کے بارے میں جو کہا سنا، باقی تو میڈیکل ڈاکٹر زیادہ جانتے ہیں، ہمیں تو نہیں معلوم، لیکن جو سمجھ آئی وہ یہ کہ سافٹ ویئر کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ رہنے کی وجہ سے اتنی ارلی ایج میں جو ہے اس کی وفات واقع ہو. اگر اس کے اندر کوئی تھوڑا سا مینج کیا ہوتا یا کوئی واللہ عالم کیا مسئلہ ہوا، ویسے تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جب موت لکھی ہے تو وہ آئی جانی ہے، لیکن جو اسباب ہیں اس کے اوپر نگاہ رکھتے ہوئے اس طرح کے بچوں کی میں یہ سمجھتا ہوں خصوصی کیئر کرنی چاہیے، اور ان کے مضامین کے انتخاب کے حوالے سے بھی، ان کے فیلڈ کے انتخاب کے حوالے سے بھی، اور آئندہ انہوں نے دنیا میں کیا کرنا ہے، اس ساری چیزوں کو ایک بہت یعنی مفید شہری بنانے کے لیے
اور تاکہ وہ ملک و ملت کے لیے کا سرمایہ ثابت ہو. اور ملک و ملت کا سرمایہ تو وہ ہیں لیکن ان سے وہ فائدہ کیسے حاصل کرنا, ان سے وہ فائدہ لیا جا سکے تاکہ رکھنا. ان کی انفرادی زندگی بھی متاثر نہ ہو اور اجتماعی طور پر وہ فائدہ بھی ہو. تو ایسا نہ ہو کہ کہیں ہم اس طرح کا ٹیلنٹ جو ہے وہ ضائع کر بیٹھیں, اللہ نہ خواستہ ایسا کوئی مسئلہ نہ ہو. لہذا میرا خیال یہ ہے کہ اس طرح کا کوئی بھی بچہ جب سامنے آتا ہے جس طرح سے بچی ہے تو یہ فکر مندی کی بھی بات ہے. یہ اس کا صرف اس کے والدین کی ذمہ داری نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں پوری قوم کی ذمہ داری ہے. اور جتنے بھی ماہرین تعلیم ہیں اور جو مختلف کیریئر کاؤنسلنگ کے ماہرین ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی خدمات پیش کریں اور بچی کے لیے اس میدان کا انتخاب کریں جو بچی کی صحت کے لیے اور بچی کے انفرادی زندگی کے لیے اور اجتماعی طور پر ملک و ملت کے لیے مفید ہو. میں یہ عرض کروں یہ غیر معمولی خوشی, یہ غیر معمولی فکر مندی کا مقام بھی ہے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ یعنی اتنی صلاحیت ہمارے پاکستان میں موجود ہے تو یہ اس مایوسی کے دور میں کیسی خوشخبری ہے, کیسی اچھی خبر ہے, اس سے کس طرح ہم پازیٹیو تاثر لے سکتے ہیں اپنے ملک کے لیے یا اپنے آپ کے لیے؟ یہاں اس طرح کی خبریں بھی ہیں نا کہ پاکستان سے باہر چلے جاؤ اور یہاں کو ڈالر مہنگا ہے, مہنگائی ہے, مایوسی بھی تو ہے نا. دیکھیں خیر مایوسی تو آپ کسی جگہ بھی مایوس ہونا ایک کیفیت کا نام ہے, وہ اپنے اوپر آپ نے طاری کرنی ہے, آپ کسی بھی جگہ بیٹھ کے طاری کر لیتے ہیں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ مقامات شکوہ جب آپ ڈھونڈنا شروع کر دیں تو مایوسی کے لیے آپ کو بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں. اور اگر آپ مقامات شکر ڈھونڈنا شروع کریں اور فوکس اپنا مقامات شکر پر رکھیں تو پھر مایوس سے مایوس تر حالات کے اندر مایوسی نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر چیز سے آپ مایوس ہو جائیں, حالات خراب ہیں, ماحول خراب ہے, مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے, آپ کو کوئی فیلڈ نہیں مل رہا, روزگار نہیں مل رہا, جتنے بھی حالات آپ کہیں خراب ہو گئے ہیں. ایک ذات تو ایسی ہے کہ جس نے کہا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ مایوس ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی رحمت سے بھی مایوس ہو گئے. جب اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئے تو پھر تو پیچھے رہ کچھ نہیں جاتا. تو باقی ساری چیزوں سے مایوس ہونا یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے, لوگ مایوس ہوتے رہتے ہیں. جب اللہ پر بھروسہ کامل ہو, باقی چیزوں سے آپ مکمل مایوس ہو جائیں, اللہ پر کامل بھروسہ رکھیں. جب اللہ پر کامل بھروسہ ہوتا ہے تو پھر یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی, بدلتے رہتے ہیں. وہ جو ہے بالکل یعنی الٹ قسم کی سچویشن سے دوسری قسم کی اندھیرے سے روشنی نکل آتی ہے اور بدترین سے بہترین نکل آتی ہے. اللہ کا یہ قانون ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ اللہ کی ذات ہے, اس کی شان ہے کہ وہ علی کل شیء قدیر ہے. تو چیزیں صورتحال بدلتی رہتی ہے. تلک الایام نداولها بین الناس, یہ لوگوں کے درمیان دن پھرتے رہتے ہیں. اگر آپ کا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہے تو جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں اس کو پازیٹیولی یوز کریں. تو طریقہ یہی ہے مایوسی سے نکلنے کا کہ پوری محنت اور اللہ پر بھروسہ. اگر آپ پوری محنت کر کے اللہ پر بھروسہ کر رہے ہیں تو یہ دونوں باتیں یہ کامیابی کی کلید ہیں. یہ انشاءاللہ کبھی نہ کبھی آپ کو کامیابی مل جائے گی. اس میں دیر ہو سکتی ہے لیکن اندھیر بالکل نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب کیا بطور ماہر تعلیم آپ کے سامنے اور آپ کی فیلڈ کے لوگوں کے سامنے یہ سوال اب پیدا نہیں ہوتا کہ ہم نے جو سسٹم بنا رکھا ہے کہ 10 مضامین لے سکتے ہیں, 9 لے سکتے ہیں, اب اللہ اگر کوئی اتنے ذہین بچے پیدا کر رہا ہے تو کیا اثر نو غور نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارا سسٹم کہیں لوگوں کو ضائع ہی نہ کر رہا ہو؟ دیکھیں یہ جو سسٹم ہے, جو جس سسٹم کی آپ نے بات کی ہے, جو GCSE لیول ہے, وہ یہ پاکستان کا نظام نہیں ہے. یہ کیمبرج کا سسٹم ہے, کیمبرج اسکول سسٹم. اور ان کے ہاں اگر 37 مضامین لے لیے ہیں, اور اس سے پہلے بھی ایک خبر آئی تھی کہ ایک پاکستانی بچہ جو ہے وہ اس نے 31 مضامین لیے تھے اور ان سب میں اس نے A گریڈ لیا تھا یا بہت اچھے گریڈز لیے تھے. تو یہ اس طرح کی خبریں آتی رہتی ہیں. اس کا مطلب ہے آپشن تو موجود ہے. ہمارے ہمارا جو سسٹم ہے ود ان کنٹری پاکستان کے اندر, جس میں یہ کیمبرج اسکول سسٹم کے علاوہ, کیمبرج کے امتحان سسٹم کے علاوہ, اس کے اندر بلکہ گنجائش نہیں ہے. اور اس کے اندر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں گنجائشیں پیدا کرنی چاہیے. اور آہستہ آہستہ میں یہ سمجھتا ہوں جیسے جیسے سسٹم اپ گریڈ ہو رہا ہے, پہلے پرانے نظام کے اندر بھی اس بات کی گنجائش تو موجود ہوتی تھی کہ کوئی ایک امتحان دینے کے بعد کوئی دوسرا امتحان دے دے اور دوسرے کے بعد تیسرا امتحان دے دے. بیک وقت نہیں دے سکتا تھا لیکن یک بعد دیگرے اس کی ایگزامپلز ہمارے پاس بہت ساری موجود ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے ایک
بندے نے 10-10 11-11 مختلف مضامین کے اندر ڈگریز لی ہوئی ہیں، تو یہ اس سسٹم کا فائدہ تھا۔ لیکن اب جو نیا سسٹم، نئی ایجوکیشن پالیسی اور انڈر گریڈ پالیسی آ رہی ہے، اس کے اندر یہ تو موجود نہیں ہے، لیکن آپ اس میں سیمیسٹر سسٹم کے تحت مختلف مضامین لے سکتے ہیں اور ایک سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں یہ رکھا جاتا ہے کہ منیمم کریڈٹ آورز فکس کیے جاتے ہیں اور میکسیمم کریڈٹ آورز فکس نہیں ہوتے، اور اگر کوئی شخص زیادہ پڑھنا چاہتا ہے تو یونیورسٹیاں اس کو الاؤ کرتی ہیں، اگرچہ اتنا شاید ڈفرینس نہ ہو کہ 10 مضامین کی جگہ پہ آپ 37 مضامین پڑھ لیں، اتنا ڈفرینس نہ دیا جا سکے، لیکن کچھ نہ کچھ گنجائش بہرحال اس کے اندر ایکسٹرا مضامین پڑھنے کی موجود ہے۔ اور جو ٹیلنٹڈ بچے ہیں، جس دور میں بچے ویسے پڑھائی سے دور ہو رہے ہیں اور ساری دنیا جو ہے بھاگ بھاگ کے، اب تو لگتا یوں ہے جیسے اپلیکیشنز ہوتی ہیں تو لگتا ہے سوشل سائنسز ہمارا فوکس نہیں رہا، اور ایون لوگ جو ہے بچے جو ہیں میڈیکل سائنس کی طرف بھی کم جا رہے ہیں۔ سب سے زیادہ جس فیلڈ کے اندر اپلیکیشنز ہو رہی ہیں وہ کمپیوٹر سائنس ہے، کمپیوٹر سائنس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی، میڈیا۔ آپ دیکھیں پنجاب یونیورسٹی میں اس سال جو کمپیوٹر سائنس کے اندر اپلیکیشنز ہوئی ہیں ان کی تعداد میرے خیال میں مور اور لیس کوئی 41-42 ہزار ہے۔ آپ اندازہ کریں 42,000 اپلیکیشنز جو ہیں وہ صرف ایک مضمون میں داخلے کے لیے آئی ہیں، اور جو لگتا ہے ساری دنیا ٹوٹ پڑی ہے اسی کے اوپر۔ تو اب اس میں ظاہر ہے میرٹ اتنا ہائی کہ وہ میرا خیال تیسری لسٹ بھی نہیں لگی، دوسری لسٹ میں ساری مکمل ہوگی اس کی سیٹیں۔ تو اس طرح تو ہوگا جب کیریئر کاؤنسلنگ نہیں ہے، مینجمنٹ نہیں ہے، تو پھر یہ سسٹم ہوتا ہے۔ اگرچہ ہماری تعلیمی نظام کے اندر تو گنجائش موجود ہے جو آپ کہتے ہیں، لیکن اس گنجائش کو اویل کرنے کے لیے جس مینجمنٹ کی اور جس کیریئر کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے وہ موجود نہیں ہے۔ ظاہر ہے سوشل سائنسز کی ضرورت ہمیشہ ہر دور میں رہتی ہے، لیکن بچے جو ہیں ٹیلنٹڈ بچے وہ سوشل سائنسز میں جانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، وہ ایسے فیلڈ میں جاتے ہیں جو مارکیٹ کا سبجیکٹ ہوتا ہے، پھر سارے رش اسی پر۔ ایک وقت تھا کہ ڈاکٹر انجینئر، ہر بندے نے ڈاکٹر انجینئر بننا ہوتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب یہ گفتگو بڑی آپ مطلب بہت ایسے پہلو سامنے آ رہے ہیں جن پر توجہ کی بہت ضرورت ہے۔ بریک کا وقت ہے، ہم واپس آتے ہیں۔ ناظرین، یہ جو اتنا ذہن ہمارے سامنے آتا ہے اور یہ جو کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ 1 ایکڑ سے اتنی پیداوار ہو رہی ہے جتنا ہمارے آباء و اجداد سوچ بھی نہیں سکتے تھے، یہ ایک ان لوگوں کو جواب ہے جو سمجھتے ہیں کہ آبادی کم کرنی چاہیے، شاید خدائی وسائل بڑے کم ہیں۔ تو یہ ذرا دیکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بچے کو کبھی اتنا ذہن دے دیتا ہے، 1 ایکڑ میں اتنی پیداوار کر دیتا ہے، تو وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ موضوع بڑا تفصیل طلب ہے تھوڑا سا زیادہ، اور اس پہ انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ 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 ناظرین، ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان۔ ہماری گفتگو جاری ہے اس بچی کے حوالے سے، ماں نور چیمہ، جس نے 37 مضامین میں اپنا کامیابی حاصل کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ہم اس پہلو پر غور کر رہے تھے، 2 پہلو میں سمجھ رہا ہوں جس پر آپ کی رہنمائی آنی چاہیے۔ ایک تو یہ ڈاکٹر صاحب جو آپ بات کر رہے تھے کہ جب تک انسان زندہ ہے اسے انسانی علوم کی ضرورت ہے، جس میں میڈیکل بھی ہے، جس میں عمرانیات کے باقی مضامین بھی ہیں، لیکن ایک ہی طرف رجحان جو ہوتا جا رہا ہے، اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ مس مینجمنٹ ہے۔ اگر ہم ہمارے تعلیمی اداروں میں کیریئر کاؤنسلنگ ہو، جو اساتذہ ہیں اس کے ساتھ ساتھ والدین اپنے بچوں کی کاؤنسلنگ کریں، تو ہر فیلڈ کے اندر کچھ نہ کچھ لوگوں کو جانا چاہیے، اور بچے جب زمانہ طالب علمی میں اپنے اساتذہ کی رہنمائی میں کچھ گول سیٹ کر لیں اور ان کو بتا دیا جائے کہ آپ کی صلاحیتیں اس طرح کی ہیں، آپ کو اس طرف جانا چاہیے، آپ کو اس طرف جانا چاہیے۔ میں آپ کو یعنی بتاؤں کہ ایسے بچے جو میں سمجھتا ہوں کہ جن کے والدین، اساتذہ، جن کا براٹ اپ، ان کو اسلامیات میں جانا چاہیے، لیکن وہ کہتے ہیں ہم نے کمپیوٹر سائنس کرنا ہے، ٹھیک ہے کر لیں۔ کوئی ایک بچہ اگر وہاں جانا چاہتا ہے اور ٹیلنٹڈ ہے اور اس کے پاس نمبر بھی اس نے حاصل کیے ہوئے ہیں، وہ جانا چاہتا ہے، چلا جائے۔ لیکن جب آپ اس کے ساتھ بات کریں گے، اس سے اس کا مزاج آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو وہ
بالکل اس سے میل نہیں کھاتا ہوگا. تو یہ اگر اساتذہ کا کام ہے, اگر اساتذہ یہ کر لیں اور والدین یہ کام کر لیں تو ظاہر ہے کوئی دوسرا تو ان کو اس بات پر آمادہ نہیں کر سکتا. لیکن یہ طے کر کے بیٹھ جانا کہ میں نے بس ایک ہی فیلڈ میں جانا ہے اور اس کے علاوہ نہیں جانا, یہ قوموں کی تباہی کی طرف بھی ایک فیلڈ میں تو آپ کو بہت اچھا ٹیلنٹ مل جائے گا, لیکن باقی سارے فیلڈز کے کیا خیال ان کو بند کر دینا چاہیے. اور یہ دیکھیں کہ مثال کے طور پر میں خود جب یونیورسٹی آیا تھا تو میں ایم اے انگلش میں داخلہ لینے کے لیے آیا تھا, لیکن میں آج ڈین آف اسلامک اسٹڈیز ہوں. تو چیزیں جو ہیں وہ ڈاکٹر صاحب اگر آپ انگلش میں چلے جاتے تو جتنا آپ نے سرو کیا ہے دین کے حوالے سے, سماج کے حوالے سے, ہو سکتا ہے نہ کر پاتے. دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو بات بہت مشہور ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ عرفت ربی بفسخ العزائم, کہ میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا. تو یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے یہ معاملہ, یہ صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نہیں ہوا. اس کو ریکگنائز کوئی کرتا ہے اور اس کا ادراک کسی کو ہوتا ہے کہ یہ میرے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے. اچھا, لہٰذا آپ اپنی پلاننگ کریں, بہترین پلاننگ کریں, اور پلاننگ کرنے کے بعد اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کی کوشش کریں. لیکن جب نہیں ہو سکتا کسی جگہ تو آپ اس میں چینج کر لیں, اس میں تبدیلی کر لیں. اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ سے کسی اور فیلڈ کے اندر کام لینا چاہتا ہو. ہماری بچیاں جو ہیں وہ خاص طور پہ بچیوں کے اندر ابھی تک میڈیکل کا بہت کریز چل رہا ہے, اور بچیاں ایف ایس سی کا امتحان 3 دفعہ ایف ایس سی کا امتحان دیتی ہیں. میرے ایک دوست کی بیٹی تھی اور اس نے 2 دفعہ ریپیٹ کیا تو اس کا میرٹ نہیں آیا, اور 30 دفعہ پھر ریپیٹ کرنے کے چکر میں تھی, کتنا وقت برباد ہوا. تو پھر ہمارے کسی دوسرے دوست نے سمجھایا کہ آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں, آپ اس کو بچی سے پوچھ لیں, کوئی دوسرا سبجیکٹ جو اس کے مزاج کا ہو وہ کر لیں. تو بچی نے کہا میں نے بی ایس انگلش میں داخلہ لینا ہے. اس نے بی ایس انگلش لٹریچر میں داخلہ لیا. بچی ایم فل تک ٹاپ کرتی گئی ہے. واہ, اب اندازہ کریں, یہ مطلب ایک ہی جگہ آپ بیٹھ کے بار بار ٹکریں مار رہے ہیں تو وہ زیادہ. تو اس لیے میرا خیال ہے کاؤنسلنگ جو ہے نا وہ بہت اہم ہے, اور یہ کیریئر کاؤنسلنگ کا ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر بہت کم رجحان ہے. اب تھوڑا بہت پرائیویٹ اداروں نے زیادہ شروع کیا ہے اور کچھ پبلک سیکٹر اداروں میں بھی شروع ہوا ہے, لیکن یہ اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور اب اس یونیورسٹیوں کے لیول پہ تو ہے, لیکن چھوٹے لیول پہ, اسکول لیول پہ بچوں کا اگر ذہن بنایا جائے کہ آپ فلاں فیلڈ میں جائیں گے تو زیادہ اچھا پرفارم کریں گے, اساتذہ اگر یہ ذہن بنائیں تو میرے خیال میں اس کا فائدہ ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے جس پہلو کی طرف اشارہ کیا, میں بھی اس میں ایڈیشن کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ذمہ داری ہے والدین کی, وہ دیکھیں کریئر کاؤنسلنگ کی بات کریں, اساتذہ کریں ڈاکٹر صاحب, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ریاست کو بھی انوالو ہونا چاہیے. اس کی ایک جہت تو یہ ہے کہ بہت سی ہماری بچیاں وہ میڈیکل کرتی ہیں, وہ محنت کرتی ہیں, شادی کے بعد وہ اس کو بالکل پریکٹس نہیں کرتی ہیں, گھریلو یعنی زندگی جیتی ہیں. ڈاکٹر صاحب پچھلے دنوں مجھے کچھ ضرورت پڑی کہ میں جانوں, مجھے معلوم ہوا کہ پورے پنجاب میں صرف ایک فیمیل یورولوجسٹ ہیں پورے پنجاب میں. اللہ اکبر. اور ڈاکٹر صاحب اب سب کی بچیاں, سب کی خواتین, بیماری کوئی بھی ہو سکتی ہے, تو اب مجبور ہیں پورے پنجاب کے تمام وہ دیندار ہوں, وہ کوئی ہوں, کہ وہ میل ڈاکٹرز کے پاس جائیں گے. اور آپ جس پردے کی, جس شرم کی بات کرتے ہیں, اس کی انتہا جو ہے وہاں ڈاکٹرز سے آپ کو علاج کروانا پڑے گا. تو کیا ڈاکٹر صاحب یہ ریاست کی یا ہماری ذمہ داری نہیں؟ بالکل یہ ذمہ داری ہے. جب آپ کو جس فیلڈ کے اندر بچوں کی یا ہیومن ریسورس کی ضرورت ہے, آپ اس فیلڈ کے لیے لوگوں کو سیٹیں ایلوکیٹ کریں. آپ ان کو بتائیں کہ ہمیں اس وقت فلاں فیلڈ کے اندر ضرورت ہے. دیکھیں مثال کے طور پر پاکستان آرمی ہے, پاکستان آرمی کے اندر بھی جتنے تعلیم کے شعبے ہیں وہ باقاعدہ اسپیشلائزیشن خود فکس کرتے ہیں. میرا بیٹا آرمی میں ہے اور وہ ڈاکٹر ہے, اور اس نے اسپیشلائزیشن کے لیے اپلائی کیا, اور اسپیشلائزیشن وہ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے. ان کو ادارہ ایلوکیٹ کرتا ہے کہ آپ کس فیلڈ میں جائیں گے, اور ان سے صرف پریورٹیز لے لی جاتی ہیں. آپ اپنی پریورٹیز بتا دیں کہ کس میں جانا چاہتے ہیں, پھر ان پریورٹیز کو دیکھ کر ادارہ طے کرتا ہے کہ آپ کی اسپیشلائزیشن جو ہے وہ کس فیلڈ میں ہونی چاہیے اور کس فیلڈ میں نہیں ہونی چاہیے. لہٰذا یہ اس طرح کا سسٹم جو سویلین کے اندر بھی بالکل آپ نے جو ریاست کی ذمہ داری کہا, تو یہ اس طرح کا سسٹم کیا جا سکتا ہے, اور لوگوں کو بتایا جائے کہ فلاں فلاں فیلڈ کے اندر بڑا اسکوپ ہے, آپ کو آنا چاہیے. اصل میں کوئی بتاتا بھی نہیں ہے نا اسکوپ ہے کہ نہیں ہے.
ہر ایک نے ایک تو مارکیٹنگ اور مارکیٹیبلٹی جو ہے ہر سبجیکٹ کی وہ دیکھنی ہے، اس کی طرف دنیا دوڑ پڑتی ہے کہ آج کل جو کمپیوٹر دیکھیں، کمپیوٹر سائنس نو ڈاؤٹ ضرورت ہے پاکستان، وقت کی ضرورت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر شخص ہی کمپیوٹر سائنس میں چلا جائے، آپ کو باقی فیلڈز کے اندر بھی ضرورت ہے، اور چاہتا یہ ہے کہ آپ دیکھیں 90% لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کمپیوٹر سائنس میں چلے جائیں، باقی جن کو داخلہ نہیں ملتا آہستہ آہستہ مختلف جگہوں پہ ایڈجسٹ ہوتے ہیں، لیکن اگر یہ تھوڑا سا مینجمنٹ کے تحت کر لیا جائے اور وہ ادارے کریں یا ریاست کرے جیسے آپ نے کہا، تو پھر زیادہ بہتر طریقے سے ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب دوسرا پہلو یہ تھا کہ وہی بات کہ ہم جو بڑی اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ وسائل نہیں ہیں، فلاں ہے فلاں ہے، تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی برکت کے ثمرات ہمیں دکھا رہا ہے کہ پیداوار بڑھ رہی ہے اور انسانوں کو وہ صلاحیت دیکھنے کو ملتی ہے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے، یہ بڑا شاندار جواب نہیں جی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کو؟ نہیں، یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر ایک بچہ جو ہے وہ 50 مضامین پاس کر جاتا ہے تو ظاہر ہے وہ 50 مختلف قسم کے میدانوں میں خدمات تو سر انجام نہیں دے سکتا۔ اب وہ ایک انسان ہے اور ایک انسان کسی ایک فیلڈ میں زیادہ سے زیادہ 2-3 فیلڈز کے اندر وہ 50 فیلڈز کو یک وقت وہ نہیں لے کے چل سکتا، اس کا فائدہ وہ نہیں ہو سکتا۔ جو 50 لوگ 50 مضامین پڑھ کے اور 50 میدانوں میں جائیں گے تو وہ اس طرح تو فائدہ نہیں ہو سکتا۔ البتہ وسائل کے اعتبار سے آپ کی بات درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے 1 ایکڑ پیداوار ہے وہ آج سے 50 سال پہلے کتنی ہوتی تھی، آج کتنی ہوتی ہے، اسی طرح سے جو ذرائع آمدن ہیں دیگر وہ بھی آہستہ آہستہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور آپ اگر پاکستان کے اندر اس وقت ہم مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں، لیکن آپ پچھلے 10 سال پہلے کا اور اب کا موازنہ کر لیں، جب مہنگائی نہیں ہوتی تھی اور اب مہنگائی بہت زیادہ ہے، تو ان دونوں کا اگر موازنہ کر لیں اور گھروں کی حالت کا موازنہ کر لیں، گھروں کے کھانے پینے کے جو سٹائل کا اور سٹینڈرڈ کا موازنہ کر لیں، تو بھی بہرحال آپ کو اب بہتر ہی نظر آئے گا۔ تو اصل میں اس پہ یہ سمجھنا چاہیے کہ جس اللہ نے پیدا کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ اپنا رزق خود لے کے آتا ہے۔ قرآن نے خود کہا کہ جو بھی اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے اور جو بھی اس دھرتی پہ جانور یا کوئی بھی جاندار پھرتا ہے، ہاں جی، ہر ایک کا رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو جانتا ہے، اور اس کا ٹھکانہ بھی، اس کے رہنے سہنے کی جگہ بھی، اس کی ہر چیز سب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ جب ہر چیز اللہ کے ذمہ ہے اور اللہ خیر الرازقین ہے اور اس نے رزق اپنے ذمہ رکھا ہوا ہے، تو یہ تو میرا خیال گلہ شکوہ ہی غلط ہے کہ ہم جب زیادہ ہو جائیں گے تو پھر رزق کہاں سے کھائیں گے۔ رزق دینے والے نے، جس نے پیدا کرنا ہے، اس نے رزق کا بندوبست خود کرنا ہے، ہمارے ذمہ نہیں ہے۔ ایک مالک ہوتا ہے، ایک ملکیت ہوتی ہے، اور سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سمجھایا ہے کہ جو ملکیت ہوتی ہے اس کے ذمہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے رزق کا بندوبست کرے، مالک کے ذمہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ملکیت کے رزق کا بندوبست کرے۔ لہٰذا جب مالک نے رزق کا بندوبست کرنا ہے تو ملکیت کو کیا مسئلہ ہے؟ ملکیت کا کام تو صرف اتنا ہے کہ وہ مالک کی مرضی سے زندگی گزارے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، بالکل اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے بندگی کے لیے پیدا کیا، بندگی کرو، باقی معاملات جو ہیں وہ اللہ کے ذمہ ہیں۔ بالکل۔ ناظرین اکرام، بہت خوبصورت یعنی قرآنی حوالوں سے، اور خاص طور پر یہ جملہ تو بہت اپیل کر گیا مجھے کہ ملکیت جو ہوتی ہے اسے مالک بن کے سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر اس کائنات کا کوئی خالق ہے، مالک ہے، ہم اسے مانتے ہیں اور خود کو اس کی ملکیت مانتے ہیں، تو پھر اس کی مینجمنٹ پہ ہم اعتماد کریں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ مسئلے حل ہو جائیں گے۔ بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ 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 ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان۔ ڈاکٹر صاحب بہت خوبصورت خبر ہے، بڑی خوش کن خبر ہے، اور اللہ کا شکر ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہمارا یہ پروگرام ہے کہ ہم اس طرح کی خبریں دیکھتے ہیں، ورنہ لوگ بہت مایوس ہو جاتے ہیں جب آپ سے کوئی آیت سنتے ہیں، کوئی اس طرح کی خبر سنتے ہیں، تو میرا خیال یہ ایک خدمت خلق کا کام ہو جاتا ہے اس پروگرام کے ذریعے سے۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور، ڈاکٹر صاحب جن کا کچھ اور وجہ سے بڑا نام رہا پچھلے دنوں میڈیا میں، یہ ان کا ایک کارنامہ ہے۔ 4 اسٹوڈنٹ ہیں وہاں کے، انہوں نے یہاں ایک لاہور میں ایکسپو میں لگی تھی ایک نمائش جس میں ٹیلنٹ آیا تھا پاکستان کا مختلف یونیورسٹی سے،
تو ان کا کارنامہ یہ تھا ڈاکٹر صاحب کہ انہوں نے ایک چائے کا کپ بنایا ہے ایسے مٹیریل سے کہ اس میں آپ چائے پئیں گے. ایک تو یہ فائدہ ہے کہ کوئی کیمیکل والی چیز شامل نہیں ہوگی, آپ کا برتن بڑا شاندار ہوگا, مطلب پلاسٹک یوز ہوتی ہے تو اس میں ری ایکشن اس کا تو ہوتا ہے. چائے آپ پی لیں اور پینے کے بعد یا پینے کے دوران آپ اس کپ کو کھا بھی سکتے ہیں ساتھ ساتھ. مثلا آپ تھوڑی سی چائے کم ہوئی اتنا آپ کپ کھا سکتے ہیں, جیسے کون آئس کریم ہوتی ہے. کون آئس کریم, بالکل ڈاکٹر صاحب. اور یا پھر جب ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ پورا کپ کھا لیں, اور پورا کپ کھا تو لیں گے آپ, یہ گندم وغیرہ اس طرح کے مٹیریل سے بنا ہے, غذائیت سے بھرپور ہے. پھر اس میں وہ فلیورنگ بھی کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو چائے کے بعد آئس کریم پسند ہو یا چاکلیٹ پسند ہو تو وہ فلیور اس میں ہوگا. وہ بسکٹ ٹائپ جو کپ ہے اس کے مختلف فلیورز ہو سکتے ہیں. فلیور ہو سکتے ہیں. تو یہ ڈاکٹر صاحب پھر اگر آپ کا دل آمادہ نہیں ہوتا, آپ اس کو نہیں کھانا چاہتے, تو آپ جانوروں کو ڈال دیں, ان کا چارہ بن جائے گا. اگر یہ بھی آپ نہیں کرنا چاہتے تو کم از کم اس کا یہ فائدہ ضرور ہوگا کہ جس طرح پلاسٹک جو ہے اس نے ہمارے سمندروں کو بھر دیا, فضائی آلودگی کا سامان کر دیا, اور آبی آلودگی اور بری آلودگی, تو یہ ڈی کمپوز ہو جائے گا بغیر کسی, ڈیزالو ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا, کوئی ری ایکشن نہیں اس کا ہوگا. اس پر آپ کتنے خوش ہوتے ہیں؟ دیکھیں ونس اگین ہم یہ کہتے ہیں کہ ابھی تو بات ہوئی کہ پاکستانیوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت ٹیلنٹ دیا ہے, اور پاکستانی بچے اللہ تعالیٰ ان کو مواقع دے تو یہ بہت ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. تو ایسے خام خواہ ہم گلا کرتے رہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے اور وہ نہیں ہے. اسی اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے بارے میں اتنی باتیں ہم نے پچھلے دنوں میں سنی, ہم نے اس کے اوپر ایک پروگرام بھی کیا تھا, اور وہ جو حقائق بتائے تھے, اور جتنی اس کے بارے میں بدنامی کرنے کی کوشش کی گئی وہ ساری کی ساری مفروضوں کے اوپر مبنی تھی, اور اس کے اوپر بعد میں حقائق سامنے بھی آئے لوگوں کے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ ہے اصل حقائق, یہ ہے اس یونیورسٹی کا ٹیلنٹ. اور یونیورسٹی کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے, ظاہر ہے کہیں کچھ آپ کو خوشی کی خبر ملتی ہے یا کوئی کسی سے اچھی خبر ملتی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اس کے اچھے ماحول کی عکاسی بھی کرتی ہے. اگر اتنی ریسرچ نہ وہاں ہوتی ہو اور لوگ بچے اتنے سنجیدگی کے ساتھ اپنی ریسرچ اور پڑھائی کے اندر منہمک نہ ہوں تو اس طرح کی خبریں بالکل نہیں آ سکتی. تو یہ خبر نہ صرف اس اعتبار سے خوشی کی ہے کہ ایک نئی ایجاد انہوں نے کی ہے اور اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے ماحول کے اوپر بھی اور مختلف حوالوں سے مارکیٹنگ کے اوپر بھی, لیکن جو خاص اس کی ڈائمنشن ہے وہ یہ کہ اس یونیورسٹی کے بارے میں بھی اچھا تاثر پیدا کرنے میں یہ خبر بہت اہم ہے. ڈاکٹر صاحب ایک اور خبر ہے, پاکستانی طالب علم ہیں, انہوں نے امریکہ میں اینیمیشن میں عالمی مقابلہ جیت لیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اینیمیشن کا مقابلہ تھا تو اس کے شاید 2 پورشن تھے, ایک جس میں ماہرین نے ایکسپرٹس نے جج کرنا تھا, ایک میں عوام کو انہوں نے شامل کیا تھا کہ لوگ بھی اس کو دیکھیں اور اپنی رائے دیں. تو شاید یعنی دونوں مرحلوں میں, خاص طور پر اس کا تو اس نے تذکرہ بھی کیا کہ پوری دنیا میں جب ووٹنگ کروائی گئی تو مجھے سب سے زیادہ ووٹ ملے. تو اینیمیشن یعنی جس کارٹون بھی اینیمیشن کی ایک شکل ہوتا ہے, تو اس میں بھی ایک پاکستانی امریکہ میں جا کے عالمی سطح پر نمبر 1 پہ آتا ہے. دیکھیں یہ پھر ایک اور ڈائمنشن ٹیلنٹ کی الحمدللہ اچھی خبریں آپ نے آج بڑی اکٹھی کی ہوئی ہیں. تو دیکھیں اینیمیشن اصل میں تصویروں کو چلتا پھرتا دکھانے کی ایک ٹیکنالوجی کا نام ہے, اور اس میں کوئی چیز اوریجنل نہیں ہوتی, اس تصویریں ہی بنائی ہوتی ہیں لیکن وہ چلتی پھرتی اس طرح سے بالکل جیسے مختلف قسم کے آبجیکٹس ہوں چلتے پھرتے وہ نظر آتے ہیں. اور پوری دنیا میں اینیمیشن فلموں کا بڑا رواج ہوا ہے, صرف کارٹون کی بات نہیں ہے بلکہ جو بڑی سنجیدہ موضوعات کی فلمیں بنتی ہیں اس کے اندر بھی اینیمیشن فلموں کا بہت رواج ہے. اور یہ خاص طور پہ بچوں کی تعلیم کے لیے اس کے اندر کوئی ایسی تاثیر ہے کہ آپ دیکھ لیں بچوں کو کارٹون لگا کے بٹھا دیں تو چھوٹا سا بچہ جس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوگی وہ ایک دم جو ہے وہ کارٹون کے سامنے الرٹ ہو کے بیٹھ جاتا ہے. تو اس کے اندر کوئی بچوں کے لیے خاص تاثیر بھی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس طرح کے یہ تو ایک ٹیکنالوجی ہے کہ اینیمیشن میں آپ نے انعام حاصل کر لیا یا آپ نے کوئی چیز, تو ونس اگین میں یہ کہوں گا کہ اس کو پازیٹیو ڈائمنشن دینے کی ضرورت ہے. اگر بچوں کے لیے پازیٹیو مضامین کے اوپر اچھی اینیمیشن فلمیں بنائی جائیں تو وہ چھوٹے چھوٹے کلپس بنائے جائیں جس کے اندر بچوں کو تعلیم کا ایک کوئی چھوٹے چھوٹے ٹپس دے دیے جائیں اور تربیت کی جائے, اور ایسا سسٹم بنایا جائے تاکہ بچے جو مختلف لوگوں کے اور مختلف مغرب کے یا مشرق کے یا انڈیا کے یا کسی کے کارٹونز دیکھ کر وہ اپنی ان کی ذہن سازی ہو رہی ہے, ان کی ذہن سازی پازیٹیو مضامین کے اوپر ہونی چاہیے. تو اس سکل کو
بھی ڈائمنشن دینے کی ضرورت ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ صرف اور صرف یہ اسکل جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے استعمال ہو اور اس کے اندر کوئی اور پازیٹیو مقصد نہ ہو. تو اللہ کرے کہ یہ بچہ جو کامیاب ہوا ہے اور جس نے اتنا مقابلہ جیتا ہے، اللہ کرے کہ یہ اس سے اللہ تعالیٰ کوئی ایسا زندگی میں کام لے جس لیے نئی نسل کے سنورنے اور سدھرنے کا سامان ہو. ڈاکٹر صاحب، آپ نے جس پہلو کی طرف اشارہ فرمایا یہ بہت اہم ہے، یہ خبر ہے آگے ہے. میں چاہتا ہوں تھوڑی سی مزید اس پہ آپ سے وضاحت لے لوں، کیونکہ اس کا تعلق والدین سے ہے، ہماری آئندہ نسل سے ہے، ان کی تربیت سے ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ ماہر تعلیم ہیں اور آپ نے یہ فرمایا کہ اس میں عجیب تاثیر ہے. معاملہ کچھ یوں ہے ڈاکٹر صاحب کہ چونکہ یہ بہت کاسٹلی معاملہ ہے اینیمیشن کا، کارٹون کا، تو پاکستان میں یا مسلمانوں میں اس کو نہیں اپنایا گیا. جبکہ اگر ہم کارٹون دیکھ لیں، مختلف نام سے آتے ہیں، ہمارے بچے دیکھتے ہیں، انڈیا سے آتے ہیں، مغرب سے آتے ہیں. ظاہر ہے جب کوئی کارٹون آتا ہے اور بچہ اتنی توجہ سے دیکھتا ہے تو وہ ان کی تہذیب بھی سیکھتا ہے، ان کے عقائد بھی سیکھتا ہے، سارا کچھ سیکھتا ہے. جو کچھ اس میں دکھایا گیا وہ سیکھتا ہے. اور وہ کارٹون ہوتے نہیں، صرف سادہ کارٹون نہیں ہوتا، ان کے پیچھے ایک میسج ہوتا ہے، ایک پلان ہوتا ہے، پروگرامنگ ہوتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ ہمارے لوگ اس پہ آپ کی بات سن کے کہ اس پر پیسہ لگائیں، کارٹون بنائیں ہمارے بچوں کی تربیت کے لیے، ان کے دین کے لیے، یہ کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں، دو باتیں ہیں. جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ یا تو اگر اپنے بچوں کو بچا سکتے ہیں تو ہر قسم کے کارٹونوں سے بچا لیں. یہ تو بہت مشکل ہے ڈاکٹر صاحب. مطلب اگر آپ سینسرشپ ایسی عائد کر سکتے ہیں تو کریں، بچوں کو بچائیں. ہم نہیں بچا سکتے. یہ جو گیجٹس ہیں انہوں نے تو ہر چیز ان کے ہاتھ میں کر دی ہے. اب تو کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں. اب پہلے ٹی وی ہوتا تھا، اب تو ٹی وی کیا، ہر ہاتھ میں ٹی وی ہے. لہٰذا اس سے بچنا تو ناممکن ہے. جب بچنا ناممکن ہے تو اس کو ایسی، پھر دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ آپ اس کو پازیٹیو ڈائمنشن دیں اور ایسے تعمیری موضوعات کے اوپر اینیمیشن فلمیں بنائیں جو آپ سکھانا چاہتے ہیں وہ بچوں کو سکھائیں. یہ نہ ہو کہ جو لوگ سکھانا چاہتے ہیں وہ بچے سیکھتے رہیں. اگر آپ اس پر جتنے بھی دیکھیں، لوگ فلموں کے اوپر پیسہ لگاتے ہیں، ڈراموں کے اوپر پیسہ لگاتے ہیں، ٹی وی چینلز کے اوپر پیسہ لگاتے ہیں اور مارکیٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے لگاتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک آدھ جیسے پیغام ٹی وی جیسا چینل ہے یہ اللہ کے دین کی خدمت کے لیے اور ایجوکیشنل پرپز کے لیے، صرف تعلیم کے لیے اپنے کام کر رہے ہیں. تو اگر جتنے بھی چینلز ہیں سب کو اس بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو اور پاکستانیوں کو اس بارے میں میدان عمل میں آنا ہوگا. جو انویسٹر ہے اس کو اس معاملے میں انویسٹ کرنا ہوگا، جو ماہرین تعلیم ہیں ان کو موضوعات دینے ہوں گے اور بہت شاندار قسم کی اینیمیشن فلمز بنانی ہوں گی تاکہ ہمارے بچے جو ہیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ نئی نسل کو سنوارنے میں بھی کردار ہم ادا کر سکتے ہیں اور بگاڑنے میں بھی کردار ادا کر سکتے ہیں. ہر دور کا تعلیمی سسٹم مختلف ہوتا ہے، ہر دور کے اندر تعلیمی تقاضے مختلف ہوتے ہیں اور نئے جو انسٹرومنٹس ہیں اور نئے جو جتنے بھی تعلیم کے ذرائع ہیں ان کو اختیار کرنا یہ وقت کی ضرورت ہوتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں صرف تعلیم سے متعلقہ لوگ نہیں بلکہ جو اصحاب خیر ہیں ان کو بھی اس میدان میں آنا چاہیے اور پیسہ خرچ کرنا چاہیے تاکہ ہماری اگلی نئی نسلوں کو ہم بہت پازیٹیو تعلیم دے سکیں. اور یہ والا جو خاص کمپوننٹ ہے اینیمیشن فلموں والا، اور اس کے اوپر ہم صرف فلم کہہ کے توجہ نہیں دیتے اور ہمارا جو دشمن ملک ہے یا دشمن تہذیب ہے وہ اس کے اندر انکارپوریٹ کیے جا رہی ہے. ہمارے بچوں کے اندر جو کچھ ذہن میں ڈالنا تھا اور کتنا ہمارا نقصان ہو رہا ہے اس کا ہمیں ادراک بھی کرنا چاہیے اور اس کا بندوبست بھی کرنا چاہیے. بالکل. ناظرین اکرام، صورتحال کچھ اس طرح ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ہر دور کا ایک ذریعہ تعلیم ہوتا ہے. میں اس میں یہ اضافہ کرتا ہوں کہ ہر دور کی ایک کتاب ہوتی ہے. اب کتاب کاغذ والی شاید اس طرح مؤثر اور کارگر نہیں رہی. آج کی کتاب خصوصاً بچوں کے لیے یہ اینیمیشن کارٹونز ہیں، اسے فلم کہہ لیں، کارٹون کہہ لیں. اس کے ذریعے سے آپ بچوں کو یہ بتائے بغیر کہ ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں صرف کارٹون لگا دیں، بشرطے کہ وہ ٹھیک بنے ہوں، بشرطے کہ اس پہ کسی مسلمان تاجر نے انویسٹ کیا ہو، کسی مسلمان پروڈیوسر نے اسے پروڈیوس کیا ہو، کسی مسلمان چینل نے اسے بنایا ہو. آپ کے بچے آپ کا دین بھی پڑھ جائیں گے، آپ کا دنیا بھی پڑھ جائیں گے اور پتہ بھی نہیں چلے گا. مثال کے طور پر میں ایک مثال یہ دیتا ہوں کہ حج کا طریقہ جو اب بہت مشکل ہے، ایون کتابیں لکھنے والے بھی کئی دفعہ وہاں جا کے پوچھتے ہیں اس کے بعد کیا کرنا. اب اگر اینیمیشن میں حج کا طریقہ بتایا جائے، عمرے کا طریقہ بتایا جائے، نماز کا طریقہ بتایا جائے، طہارت کے طریقے بتائے جائیں تو محض کارٹون دیکھتے دیکھتے ہمارے بچے اور ہمارے بڑے آسانی سے یہ سب سیکھ سکتے ہیں. بہت اہم موضوع ہے، اس پہ کوشش کریں گے آئندہ بھی کوئی ڈاکٹر صاحب سے رہنمائی لیں. بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں.
پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. 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 ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان. ڈاکٹر صاحب کچھ اور خبریں، اچھی خبریں، خاص طور پر یہ اللہ کا انعام ہے کہ اس طرح کی خبریں اس دور میں مل رہی ہیں. پاکستان ڈاکٹر صاحب یہ جو ون ڈے کرکٹ ٹیم ہے اس میں نمبر 1 رینکنگ پہ آ گیا ہے. یہ آخری جو ہمارے میچز ہوئے ہیں، سیریز ہوئی ہے افغانستان کے ساتھ، تو جو درکار تھے ہمیں اس معیار تک یا مقدار تک پہنچنے کے لیے اپنا درجات وہ ہمیں حاصل ہو گئے ہیں، اور اب پاکستانی ٹیم یعنی دنیا کے نمبر 1 ون ڈے کرکٹ ٹیم بن گئی ہے. ڈاکٹر صاحب اس کو شاید کرکٹ کو اس طرح سے ہمیں ذکر ہم نہ کرتے، وطن کے طور پر اور اپنی نیشن کے فخر کے طور پر، اعزاز کے طور پر تو ذکر بنتا ہے، لیکن ایک پہلو ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ یہ ہماری وہ ٹیم ہے جس کی اچھی خبریں آتی ہیں. مثلا پچھلے دنوں ایک ہمارے کیپٹن بات کر رہے تھے، کوئی میڈیا ان سے بات کر رہا تھا، انہوں نے کہا کہ جلدی کر لیں، نماز کا ٹائم جا رہا ہے، عصر کی نماز کا وقت، پھر ان کی نمازیں باجماعت، پھر ان کے انداز اور یہ اس طرح کے اعزازات ان کو مل رہے ہیں. اس پر آپ کیا تبصرہ فرماتے ہیں؟ دیکھیں کئی سال پہلے ورلڈ کپ میں پاکستان ہار تو گیا، لیکن واپس آ کے جو پاکستان کی کرکٹ ٹیم کا مینیجر تھا اس نے یہاں وطن واپس آ کے ایک خبر بریک کی اور بہت زیادہ اس کو پروپیگیٹ کیا کہ ان کو نمازیں پڑھنے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں تھا. ان کو نمازیں پڑھنے سے اس وقت انضمام الحق شاید کیپٹن تھا، اور یعنی پاکستانی کرکٹ ٹیم کے اندر ایک مذہبی عنصر ہمیشہ سے موجود رہا ہے، اور اگر ایک مسلمان جب ہوتا ہے تو مسلمان پریکٹسنگ ہی ہوتا ہے. یہ دور جدید کی اصطلاح ہے کہ کوئی مسلمان پریکٹسنگ ہوتا ہے اور کوئی نان پریکٹسنگ ہوتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. مسلمان ہوتا ہی پریکٹسنگ اور باعمل مسلمان ہوتا ہے، ورنہ تو وہ منافقت ہو جائے، وغیرہ منافقت ہے. تو ہمارے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے جتنے نوجوان ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ ایک عرصے سے یعنی اتنے دور کو تو ہم کہتے ہیں کہ انضمام الحق جب کپتان تھا تب سے لے کر اب تک پاکستانی ٹیم کے اندر جو یہ عملیت کا پہلو ہے دینی اعتبار سے وہ بہت غالب ہے، اور آج اللہ تعالیٰ نے نوازا بھی ہے. اس وقت اگر کسی مینیجر کو یہ اپنا خوب سے باطن ظاہر کرنے کا موقع ملا کہ اگر یہ جی پاکستانی ٹیم تو چونکہ ان کے اندر مذہبی عنصر بہت زیادہ ہے، نمازیں پڑھنے سے ان کو نہیں فرصت، تو یہ شاید اس لیے ورلڈ کپ ہارے ہیں، اور اس چیز کو ان کے ہار کے ساتھ منسلک کیا گیا کہ پاکستانی ٹیم شاید اس وجہ سے ہاری ہے. تو آج اللہ تعالیٰ نے اسی ٹیم کو اور وہی نمازیں پڑھنے والے، ابھی پچھلے دنوں ہمارا جو موجودہ کرکٹ ٹیم کے کیپٹن ہیں بابر اعظم، وہ حج بھی کر کے آئے ہیں، تو یہ بڑی تصویریں بھی وائرل ان کی بڑی تصویر ہوئے تھے. پھر آپ دیکھیں کہ رضوان کی وہ تصویر جو امریکہ میں کسی کا نماز پڑھ رہے تھے وہ بہت وائرل، اس پہ ہم نے بات بھی یہاں پہ کی تھی. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ ساری پازیٹیو سائنز ہیں، اور ان کے بعد جب اللہ تعالیٰ نوازتا ہے، اور پھر یہ دیکھیں کہ ہمارے جتنے بھی پلیئرز جب وہ سینچری کرتے ہیں، کوئی کامیابی حاصل کرتے ہیں، تو وہ فوراً سجدہ شکر بجا لاتے ہیں. اب یہ سجدہ شکر جو ہے خالص ایک مسنون یعنی اتنی خوشی ہوتی ہے کہ انہوں نے فوراً اپنی اس کامیابی کو اللہ کی طرف منسوب کر دیا، اور شکرانے کے طور پر فوراً جو ہے نا وہ سجدہ کرتے ہیں. تو یہ ساری پازیٹیو چیزوں کے بعد جب یہ کامیابی ملے کہ پاکستانی ٹیم پوری دنیا میں نمبر 1 بن گئی ہے ون ڈے انٹرنیشنل میں، ون ڈے فارمیٹ میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں صرف خوشی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ کا شکر بھی کرنا چاہیے کہ الحمدللہ یہ جو باعمل مسلمانوں کی بہترین ٹیم جو ہے وہ ہر میدان میں دنیا میں کامیابیاں حاصل کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو مزید کامیابیاں عطا فرمائے. آگے ایشیا کپ آ رہا ہے، پھر ورلڈ کپ آ رہا ہے، اس سے پہلے یہ شاندار کامیابی جو ہے بڑی شاندار ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت پازیٹیو رول پلے کرے گی. پاکستانی قوم کا مورال اپ ہوگا، پاکستانی ٹیم کا مورال اپ ہوگا، اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستانی ٹیم ایشیا کپ میں بھی اور ورلڈ کپ میں بھی اسی طرح کی کامیابیاں سمیٹے گی اور مزید خوشیاں جو ہے سمیٹ کر پاکستان لائے گی. ڈاکٹر صاحب مزید خوشیاں سمیٹنے کے آپ کی دعا قبول ہو گئی. اگلی خبر یہ ہے کہ میاں چنو کے ہمارے ایک جو کھلاڑی ہیں ارشد ندیم،
وہ ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کی تاریخ میں پہلی دفعہ انہوں نے پاکستان کو تمغہ وہ جیت کے دیا ہے. وہ جو جیولن تھرو کرتے ہیں، نیزہ پھینکتے ہیں، اس میں بھی یہ جیت گئے ہیں. یہ بہت بڑی خبر ہے ڈاکٹر صاحب. دیکھیں یہ جو ارشد ندیم ہے، انہوں نے پہلے بھی کامن ویلتھ گیمز کے اندر ایک پاکستان کے لیے میڈل جیتا تھا اور اس وقت گولڈ میڈل جیتا تھا. اس وقت اگرچہ سلور میڈل ہے، لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ بیمار رہے ہیں اور ایک عرصے بعد جو تقریباً 1 سال بعد جو ہے انہوں نے کسی مقابلے کے اندر حصہ لیا ہے، تو بھی یہ بہت شاندار پرفارمنس ہے. اور پھر جب انہوں نے پرفارم کیا اور سلور میڈل لیا، اگرچہ تھوڑا فرق رہ گیا، وہ جو انڈیا کے نیزہ باز تھے ان سے بہت کم فرق ہے جس کی وجہ سے گولڈ میڈل نہیں لے سکے. تو ہم انشاءاللہ امید کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی ان کو یعنی یہ اعزاز بھی حاصل ہوا کہ جو 2024 میں اولمپکس ہونے ہیں فرانس کے اندر، اس کے لیے بھی انہوں نے کوالیفائی کر لیا ہے. اب گویا یہ ان کو مزید جو ہے ایک اگلے دروازہ کھل گیا ہے ہاں جی اگلی کامیابی کا. تو اس لیے پھر یہاں پہ ایک اور بات جو ہم پہلے کر رہے تھے کہ کرکٹ ٹیم کے حوالے سے، یہ ارشد ندیم بھی جب اس نے یہ میڈل حاصل کیا ہے اور کامیابی کا جو ہی اعلان ہوا ہے تو اس نے بھی سجدہ کیا. اب دیکھیں یہ ہے ہماری پاکستانیت اور یہ ہمارا اسلام مسلمانیت. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ان پاکستانی جوانوں کو سلامت رکھے اور ان کے اندر دین کا جذبہ اور ان کا ایمان سلامت رکھے. جب آپ ایمان کے ساتھ جا کے کسی چیز میں کامیابی حاصل کرتے ہیں اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے. دنیا ہے، دنیا کے اندر ایمان والے بھی اور بغیر ایمان والے بھی سب چلتے ہیں، لیکن ایمان کے ساتھ جب آپ کامیابیاں سمیٹتے ہیں تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابیاں ملتی ہیں اور آخرت کا بھی نقصان نہیں ہوتا. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو بہت دعائیں ہیں جی ہمارے نوجوان کے لیے اور تمام نوجوانوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے سارے میدانوں میں ان کو کامیاب کرے. آمین. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، بہت متوازن اور معتدل آپ نے ہمیں رہنمائی فراہم کی. تو ڈاکٹر صاحب اندازہ ہوتا ہے کہ دین دراصل ہمیں کس طرح توازن اختیار کرنے کی تعلیمات دیتا ہے، دین اور دنیا. اور جس طرح آپ نے آیت بھی پڑھی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ دراصل ڈاکٹر صاحب کنسیپٹ کلیئر ہوتا ہے میرا اور ہمارے ناظرین کا کہ دین اصل میں ہے کیا. نہ تو بالکل دنیا اپنا لینے کا نام ہے، نہ بالکل دنیا چھوڑ دینے کا نام ہے. آپ کا بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین آج کے ایکسٹرو میں بس میں یہی بات کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب نے ایک مصرع پڑھا تھا، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، اور ساتھ فرمایا تھا کہ جتنی یہ خبریں خوشی کی ہوتی ہیں اتنی ہی فکر مندی کی ہوتی ہیں. تو ایک مصرع اور میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ مجھ کو خوشی کے ساتھ ساتھ ہوتا رہا ملال بھی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری خوشیوں میں اضافہ فرمائے اور ملال ہمارا ختم فرمائے، اور اسی طرح کی اچھی خبریں ہمیں ملیں، دنیا کو ملیں. پاکستانیوں کی صلاحیت، ان کا ہنر اور ان کا تقوی اور اللہ سے تعلق، یہ ساری چیزیں دنیا کے سامنے واضح ہوں تاکہ پتہ چلے کہ ایک مسلمان وہ دنیا میں بھی لیڈ کر سکتا ہے اور آخرت کی بھی اس کو فکر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے جو یہ ساری اچھی خبریں پاکستان کے لیے کریٹ کر رہے ہیں اور ہمیں بھیج رہے ہیں. ان کی کارکردگی، ان کی صلاحیت کی وجہ سے ہم تک یہ پہنچ رہی ہیں، اور باقیوں کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اپنے دین کا، اپنے وطن کا، اپنے مذہب کا نام روشن کریں، اپنی قوم کا نام روشن کریں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ.